ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد آج کے پہلا جمعہ المبارک ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کرم ہوا کہ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی عظیم نعمت سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ہم جتنا بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ رمضان المبارک کا خلاصہ کیا ہے اور روزہ ہمیں کیا درس اور سبق دیتا ہے؟ اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں تو یاد رکھیں، روزہ انسان کو جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی کی تعلیم اور درس دیتا ہے۔ اگر مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی ہمارے اندر یہ جذبہ ایثار پیدا نہ ہو سکا، جذبہ قربانی پیدا نہ ہو سکا، ہم نے اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر قربان کرنا نہ سیکھا، تو یوں سمجھیں کہ مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ آپ دیکھیں نا، کبھی غور کریں اس روزے کی حقیقت پر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مہینے بھر کی اس ٹریننگ سے جو گزارا ہے، تو وہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس سے اس کو کیا ملتا ہے؟ تو در حقیقت اس ایک مہینے کی ٹریننگ سے اور اس کی تربیت کے ذریعے باری تعالیٰ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا ان پر کیا بیتتا ہے، جن کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہیں وہ کن حالات سے دوچار ہیں۔ تو دراصل یہ جذبہ ایثار، جذبہ احساس اور جذبہ قربانی انسان کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے۔ اور پھر بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر کبھی غور کریں۔ لمبی حدیث مبارکہ ہے، میں صرف اس کا ریلیونٹ حصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو شخص کسی دوسرے کا روزہ افطار کروائے گا، اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ آپ دیکھیں، ایک شخص نے سارا دن روزہ رکھا، پھر اس روزے کے جملہ لوازمات کو پورا کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، تب جا کر کہیں اس کا روزہ قبول ہوا۔ اور دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے فقط اس کا روزہ افطار کروا دیا، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پلٹ کر یہ عرض کیا، سوال پوچھا کہ آقا ہم میں سے ہر کسی کے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ لوگوں کو پیٹ بھر بھر کے کھانے کھلائیں اور ان کے روزے افطار کروائیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، یہ اجر اور ثواب باری تعالیٰ پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر روزہ افطار کروانے پر ہی نہیں ہے، بلکہ جس نے خالی ایک کھجور، پانی کے ایک گھونٹ یا دودھ کی ایک سپ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا، تو فرمایا اس پر بھی باری تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ تو آپ دیکھیں نا، یہ جو اتنا انکریج کیا جا رہا ہے، اتنا اس عمل پر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ دوسروں کا روزہ افطار کروائیں، بھلے سے ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو در حقیقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس پر اتنا زور دے رہے ہیں، تو اس کی ایک
ریزن، ایک سبب، ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اپنے امتیوں کے اندر یہ جذبہ ایثار دیکھنا چاہتے ہیں، جذبہ قربانی دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کس قدر اپنا حق دوسروں کی خاطر قربان کر سکتا ہے، اس کے اندر جذبہ قربانی پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر کتنا جذبہ ایثار پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی یہ جذبہ ایثار ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکا تو سمجھے مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اور آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر یہ مضمون تفصیل سے بیان ہوا ہے، جس کا میں خلاصہ اور نچوڑ پورے قرآن اور حدیث کا رکھ رہا ہوں کہ وہ دین جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اگر اس دین پر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کے 9 حصے وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ ہم نے صرف وہ جو اللہ کے حقوق ہیں انہی کو کل دین سمجھ رکھا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، ہم سمجھتے ہیں بس یہی سارا کل کا کل دین ہے۔ ہم نے دین کو چند اعمال کے اندر جمع کر دیا، مسجد کی 4 دیواری کے اندر لا کے بند کر دیا۔ حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، باقی 9 حصے دین وہ ہے جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ آپ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کیسے، تو میں سمپل ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال جن کو ہم نے کل دین سمجھ رکھا ہے، جب ان کی بات کی تو فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے توحید اور رسالت کی گواہی دینا، اسی کو دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں۔ اس ایمان کے بعد آگے پریکٹیکلی کرنے والے کل 4 کام ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادیں قرار دیا، جن میں پہلے نمبر پر نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ بالعموم ہم لوگ انہی چیزوں کو کل دین بنا لیتے ہیں، حالانکہ آپ کبھی غور کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان اعمال کا ذکر کیا تو ان کو دین قرار نہیں دیا بلکہ دین کی بنیادیں قرار دیا۔ تو بھائی بنیاد ہوتی ہے، وہ کبھی کل عمارت نہیں ہوا کرتی۔ دیکھیں نا کوئی شخص بنیادیں بنا لے اور اوپر کچھ بھی نہ کرے اور کہے کہ میں نے پورا گھر بنا لیا ہے، محل تعمیر کر دیا ہے، تو کوئی بھی عقل مند اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بھائی اگر بنیادیں بنائی ہیں تو اب اس کے اوپر کوئی دیواریں بھی کھڑی کرنی ہوں گی، کوئی چھتیں بھی ڈالنا ہوں گی، کوئی دروازے اور کھڑکیاں بھی لگانا ہوں گی، کوئی پلستر بھی کرنا ہوگا، کوئی سنگ مرمر کی ٹائلیں بھی لگانا ہوں گی، کوئی تزئین و آرائش بھی کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ ملے گا تو تب جا کر آپ کا گھر مکمل ہوگا، عمارت مکمل ہوگی۔ خالی بنیادوں کو عمارت کوئی نہیں کہتا، اور ایک کمپلیٹ عمارت کے اندر بنیاد کی کتنی حیثیت ہوتی ہے وہ شاید 10ویں حصے سے بڑھ کر کوئی زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے کہ بنیاد کے بغیر عمارت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو اوپر ہوا میں تو بلڈنگ آپ نے کھڑی نہیں کرنی ہے، بنیادیں ضروری ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، مگر خالی بنیادوں کو بھی عمارت کوئی نہیں کہتا۔ جب تک سارا کچھ نہ ملے تب تک بنیاد عمارت اپنے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بابا کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ 4 کام، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ تو وہ ہے جن کو آقا نے دین کی بنیادیں قرار دیا۔ یہ تو اس دین کا ایک 10واں حصہ، 10واں جز ہے جو بنتا ہے۔ 9 حصے وہ ہیں جن کا تعلق صرف اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، اور حق اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیا جائے۔ میں صرف ایک ہی قرآن پاک کا مقام اس وقت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کبھی سورہ معون کو پڑھیں، معروف سورہ مبارکہ ہے، 30ویں پارے کی اکثر لوگوں کو زبانی آتی ہوگی۔ باری تعالیٰ نے وہاں دین کی بات کی اور فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کا انکار کرتا ہے۔ سننے والے متوجہ ہو گئے کہ باری تعالیٰ آگے کس کا نام لینے والے ہیں،
کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید آگے باری تعالیٰ یہ فرمائیں کہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج عمرہ نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ نے کسی ایسے کا نام نہیں لیا، بلکہ آگے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ فرمایا یہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو، محتاج کو، مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ جس کا صاف معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو یتیم کے سر پر دست شفقت نہ رکھے، جو غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہ کرے، فرمایا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، حج عمرے کرتا پھرے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یوں ہے جیسے اللہ کے دین کا انکار کر رہا ہے، جیسے اللہ کے دین کی تکذیب کر رہا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت قبول کرتا ہے جب پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزہ ہمیں یہی درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ آؤ اپنے اندر جذبہ ایثار پیدا کرو، جذبہ قربانی پیدا کرو، اپنا سکھ دوسروں کے دکھ پر قربان کرنا سیکھو، اپنے حق کو دوسروں پر قربان کرنا سیکھو۔ اگر مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی ہمارے اندر یہ جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی پیدا نہ ہو سکا، اللہ کی مخلوق کے کام نہ آ سکے، اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی طرف ہم متوجہ نہ ہو سکے، تو سمجھے مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اس مضمون کو آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، جا بجا یہ مضمون ملے گا۔ سورہ بلد قرآن پاک کا ایک بڑا معروف سورہ ہے 30ویں پارے کا، جس میں باری تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں بات کی۔ فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ شخص ابھی نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، جس کو اگر سادہ لفظوں میں بات کروں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس بیچارے کو ابھی نیکی کی ہوا ہی نہیں لگی، اس کو خبر ہی نہیں ہے نیکی کیا ہے۔ پھر پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟ آگے باری تعالیٰ نے خود اس کی تفصیل بیان کی، اس کی وضاحت بیان کی۔ فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے تو فرمایا نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ کسی غلام کو آزاد کروایا ہوگا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دن، بھوک کے دن، افلاس کے دن کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ یتیماً ذا مقربہ، یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہوتا۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی خاک نشین حاجت مند کی حاجت پوری کی ہوتی۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ تو ذرا اندازہ کر لیں کہ ہم نیکی کے اس تصور کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اور کتنا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کبھی سورہ بقرہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 177 ہے۔ باری تعالیٰ نے یہی نیکی کا کنسیپٹ دیا۔ آج قرآن کی روشنی میں سمجھے کہ نیکی کسے کہتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر کے خالی سجدہ ریزیاں ہی کرتے رہو۔ تو مولا پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والملائکۃ والنبیین، فرمایا نیکی کے لیے پہلا تقاضا صاحب ایمان ہونا ہے۔ اللہ پر ایمان لایا جائے، آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے، کتابوں پر ایمان لایا جائے، ملائکہ پر ایمان لایا جائے، نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ جب ایمان کی بات ہو گئی، اب نیکی کا تصور سمجھاتے ہوئے باری تعالیٰ نے جو پہلے نمبر پر اس مقام پر بات کی ہے، فرمایا اب جاننا چاہتے ہو دائرہ ایمان میں آنے کے بعد کہ نیکی کیا ہے، تو فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ، فرمایا نیکی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کر دے۔ فرمایا یہ نیکی ہے۔ باقی سارا کچھ بعد میں ہے، پہلے بندوں کے حقوق کی باری تعالیٰ نے بات کی۔ آپ کبھی چوتھے پارے کی پہلی آیت کو پڑھیں، وہاں پر بھی باری تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی۔ اب یہ بڑے معروف کلمات ہیں۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے
تم ہرگز نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیں۔ لن تنالوا البر، یہ تاکید کے ساتھ کلمات بیان ہو رہے ہیں، سمپلی سادہ لفظوں میں بیان نہیں کر رہے، باری تعالیٰ فرما رہے کہ ہرگز وہ شخص نیکی کو نہیں پا سکتا، وہ نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز پہلے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ تو جس کو جو کچھ ملا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ملا، بغیر خرچ کرنے کو کسی کو کچھ نہ مل سکا۔ اب وہ آیت کریمہ جو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ کس طرح جھنجھوڑ کر بندے کو غفلت کی نیند سے بیدار کر رہے ہیں۔ یہ سورہ منافقون ہے، اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، بلکہ آیت نمبر 9 کو بھی ساتھ ملا لیں تو مضمون مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں سے بات شروع کی، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، کہ تم اپنی اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر، مال کی محبت میں گرفتار ہو کر کہیں غریبوں کے حقوق کو نظر انداز نہ کرنا شروع کر دو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور فرمایا جس نے ایسا کیا، جو مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اللہ کی مخلوق کے حقوق کو جس نے نظر انداز کر دیا، تو ان کے لیے حسر کے انداز میں اور تاکید سے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے والے ہیں، خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ اور آگے سنیں باری تعالیٰ نے کس طرح جھنجھوڑا، آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے، آخری وقت آ جائے، اس کی روح قبض کرنے کا وقت آن پہنچے، فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے بن جاؤ، میری راہ میں خرچ کرو، غریبوں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ فرمایا قبل اس کے کہ موت کا وقت آ جائے، تمہاری روح قبض کر لی جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ان پر خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو فرمایا فیقول، پھر وہ بندہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی، تھوڑا سا وقت اور عنایت کر دے تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں، فاصدق، تاکہ میں خرچ کر سکوں، صدقہ کر سکوں، خیرات کر سکوں، واکم من الصالحین، اور میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا قبل اس کے کہ وہ آخری وقت آ جائے، تمہاری روح قبض کر لی جائے، اس وقت تم حسرت بھرے الفاظ سے یہ کہتے پھرو کہ مولا مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ فرمایا آج تمہارے پاس وقت ہے، آج ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے میری غریب مخلوق پر خرچ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے بن جاؤ۔ اس وقت جب موت کی گھڑی آ جائے گی، اس وقت جب یہ تمنا کرو گے کہ مولا تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ میں بھی صدقہ اور خیرات کر لوں، نیکوں میں سے ہو جاؤں، تو فرمایا سن لو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب بھی کسی شخص کی، کسی نفس کی موت کا وقت آن پہنچے تو اللہ ذرہ برابر بھی اس کو آگے پیچھے نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بڑی اچھی طرح باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے قرآن کا یہی ایک مقام کافی ہے کہ باری تعالیٰ کس طرح جھنجھوڑ کر ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ بندے قبل اس کے کہ آخری وقت آ جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے میری راہ میں میری غریب مخلوق پر خرچ کرنے والا بن جا۔ آج اگر خرچ کر لے گا تو یقیناً تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور پورا رمضان اور روزہ ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہی جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بندے اگر مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی تو نے اپنا حق دوسروں کی خاطر قربان کرنا نہ سیکھا،
اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر قربان نہ کر سکا اور دوسروں کے لیے جذبہ ایثار اور قربانی تیرے اندر پیدا نہ ہو سکا تو یوں سمجھ لے کہ تو نے مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی کچھ بھی نہیں کمایا بلکہ گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا باری تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔